تم کون سی سہاگن ہو جو تمہیں الگ کمرے میں سونے دوں؟ جا کر ملازمہ کے ساتھ سو جاؤ، یہ تمہاری ٹھنڈ تو بہرام ہی آ کر اتارے گا۔ بی جان کی تلخ آواز پورے کمرے میں گونجی اور رامین کے سر پر جیسے کوئی بوجھ سا آن گرا۔ اس نے نظریں جھکائے خاموشی سے اپنی چادر سنبھالی اور بی جان کے حکم کے سامنے بے بسی سے گردن جھکا دی۔ باہر سردی کی شدت بڑھتی جا رہی تھی اور ہوا کا ہر جھونکا ہڈیوں میں اتر رہا تھا۔ بی جان کے کمرے سے خراٹوں کی آواز آنے لگی تو رامین نے آہستگی سے اپنا سر اٹھایا۔ اس کی نگاہیں الماری کے اس چھوٹے سے خانے پر ٹکی تھیں جہاں وہ اپنی تمام تر بے بسی کے باوجود کسی غیبی سہارے کی امید لگائے بیٹھی تھی۔ دبے پاؤں اپنی سانسوں کو قابو میں رکھتے ہوئے وہ آگے بڑھی۔ اس کا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا جیسے سینے سے باہر نکل آئے گا۔ کانپتے ہاتھوں سے اس نے چابی اٹھائی تو ٹھنڈی دھات کا لمس اس کے ہاتھوں میں ایک عجیب سی حرارت بھر گیا۔ یہ صرف ایک چابی نہیں تھی، یہ اس کے 5 سالوں کے انتظار اور تڑپ کا واحد راستہ تھا۔ وہ مڑی اور اندھیرے میں ڈوبے ہوئے برآمدے کو عبور کرتی ہوئی بہرام کے کمرے کی طرف بڑھ گئی، جہاں کا دروازہ اب اس کے لیے کسی جنت کے دروازے سے کم نہیں تھا۔ جیسے ہی رامین نے چابی گھما کر دروازہ کھولا اور اندر قدم رکھا، ہیٹر کی مدھم اور گرم تپش نے اس کے سرد جسم کو ایک لمحے میں جکڑ لیا۔ کمرے میں پھیلی ہوئی بہرام کے پرفیوم کی وہی جانی پہچانی خوشبو اس کی حواس پر چھا گئی، جس نے اسے 5 سال پرانی یادوں کی ایک ایسی دنیا میں پہنچا دیا جہاں تنہائی کا کوئی وجود نہیں تھا۔ وہ جو چند لمحے پہلے تک کپ کپا رہی تھی، اب اس گرمائش اور سکون کے احساس سے اس کا سارا بدن پگھلنے لگا تھا۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے ٹھنڈک کے ساتھ ساتھ اس کے دل میں جمی ہوئی برف بھی پگھل رہی ہو۔ وہ دھیرے سے دروازہ بند کر کے وہیں کھڑی ہو گئی۔ اس نے اپنی آنکھیں موند لیں اور اس کمرے کے تقدس کو اپنے اندر محسوس کرنے لگی۔ اس وقت اسے اپنی تھکن، وہ نوکرانی والے تانے اور سردی کی شدت، سب کچھ جیسے بے معنی ہو کر رہ گیا تھا۔ بس ایک ہی احساس باقی تھا کہ اب وہ وہاں موجود تھی جہاں اسے برسوں پہلے ہونا چاہیے تھا۔ رامین ابھی کمرے کی گرم فضا میں گم ہی تھی کہ اچانک دروازے پر ایک دستک ہوئی اور اس سے پہلے کہ وہ سنبھل پاتی، بہرام تیزی سے اندر داخل ہوا، جس کی موجودگی سے کمرے کی خاموشی جیسے ایک دم سے ٹوٹ گئی۔ رامین کو لگا کہ اس کا دل رک جائے گا، وہ ابھی پیچھے مڑ کر کچھ کہہ پاتی یا وہاں سے بھاگنے کا سوچتی کہ بہرام نے ایک جھٹکے سے اس کا بازو پکڑا اور اسے کھینچ کر اپنے سامنے کر لیا۔ اس کی مضبوط ہاتھوں نے رامین کو بے بسی کی حالت میں بیڈ پر گرا دیا اور ایک ہی لمحے میں اسے بستر پر موجود بھاری کمبل کے اندر دبوچ کر اپنے حصار میں لے لیا۔ رامین کا سانس جیسے سینے میں اٹک گیا تھا۔ وہ ابھی چیخنے ہی والی تھی کہ بہرام کے وجود کی تپش اور اس کی قربت نے اس کی حواس سلب کر لیے۔ وہ اس اچانک حملے اور بہرام کی 5 سال بعد واپسی کی شدت سے دنگ رہ گئی تھی۔ وہ گھبرا کر پورے زور سے اسے دھکا دے گی اور خود کو اس کے حصار سے آزاد کرانے کی کوشش کرے گی۔ اس کی آنکھوں میں 5 سال کی ویرانی اور صدمہ ایک دم سے آنسو بن کر ابھر آئے تھے۔ دور ہٹو مجھ سے، مت چھونا مجھے، وہ ہپنوٹائز تھی حالت سے نکل کر چلانے لگی۔ اس کا پورا وجود غصے اور دکھ سے کانپ رہا تھا، جیسے وہ یقین ہی نہ کر پا رہی ہو کہ یہ وہی شخص ہے جو اسے نکاح کے اگلے ہی دن تنہا چھوڑ کر گیا تھا۔ 5 سال تک نوکرانیوں کی زندگی گزارنے کا سارا درد اس کی آواز میں چھلکنے لگا تھا۔ وہ اپنے آنسو پونچھتے ہوئے اسے اتنے سالوں بعد اپنے سامنے دیکھ کر اس صدمے اور بے رخی کا حساب مانگے گی جو اس نے بنا کسی قصور کے بھگتا تھا۔ بہرام کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ اس نے رامین کے آنسوؤں کو نظر انداز کرتے ہوئے ایک قدم اور آگے بڑھایا۔ اس کی قربت رامین کے لیے کسی آگ کے گولے کی طرح تھی جو اس کے جلائے دے رہی تھی۔ وہ پوری قوت سے پیچھے کی طرف سمٹتی گئی، مگر بہرام نے دیوار کے ساتھ اسے گھیر لیا۔ اس کا ہاتھ رامین کے چہرے کے قریب پہنچا تو رامین نے کراہیت اور غصے سے اپنا چہرہ دوسری طرف پھیر لیا۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، تم نے مجھے تب چھوڑا تھا جب مجھے تمہاری سب سے زیادہ ضرورت تھی، اب کس منہ سے واپس آئے ہو؟ اس کی آواز میں وہ تلخی تھی جس میں 5 سالوں کی خاموش چیخیں شامل تھیں۔ وہ بہرام کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے دھکیلنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں آنسوؤں کا سیلاب تھا جو اسے کمزور ظاہر کر رہا تھا۔ وہ بس یہی چاہتی تھی کہ وہ اس کی نظروں سے دور ہو جائے تاکہ وہ اپنی ٹوٹتی ہوئی انا کو مزید بکھرنے سے بچا سکے۔ بہرام نے ایک گہری سانس لی اور اس کے ہاتھ تھامنے کی کوشش کی۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سی عاجزی اور بوجھ تھا جو رامین کی سماعتوں سے ٹکرایا۔
رامین میری بات سنو، میں کسی شوق سے نہیں گیا تھا، مجبور تھا۔ ایسے حالات تھے کہ تمہیں ساتھ لے جانا تمہاری جان کے لیے خطرہ بن سکتا تھا۔ تم نہیں جانتی میں نے ان 5 سالوں میں کس کرب کو جیا ہے۔ لیکن رامین نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑائے اور اس کے قریب آنے کی ہر کوشش کو ٹھوکر مار دی۔ اس کے چہرے پر نفرت اور غصے کی لکیریں گہری ہو گئیں۔ وہ چیخ کر بولی، مجبوری؟ صرف ایک لفظ ہے یہ، اس کی آڑ میں تم نے میری زندگی برباد کر دی۔ کیا تمہیں ذرا بھی احساس ہے کہ میں نے یہاں کن تانوں اور کن حالات میں خود کو زندہ رکھا ہے؟ مجھ سے جھوٹ مت بولو، تم گئے نہیں تھے، تم مجھے بھول چکے تھے اور اب اپنی سہولت کے مطابق واپس آ گئے ہو۔ تمہاری کسی مجبوری کا میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ بہرام نے رامین کی تلخ باتوں اور غصے کو مزید برداشت کرنے کے بجائے اس کا ہاتھ ایک جھٹکے سے تھام کر اسے اپنی طرف کھینچا اور اپنی مضبوط بازوؤں کے حصار میں قید کر لیا، جہاں سے نکلنے کی اب کوئی گنجائش باقی نہیں تھی۔ رامین نے اس کی گرفت سے نکلنے کے لیے ہاتھ پاؤں چلائے، مگر بہرام نے اسے مزید سختی سے جکڑ لیا۔ ان دونوں کے درمیان فاصلہ اب صرف سانسوں کا ہی رہ گیا تھا۔ رامین کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ وہ ہانپتے ہوئے بولی، چھوڑ دو مجھے، تمہارے یہ جھوٹے سہارے اب مجھے نہیں بھکلا سکتے، تم میرے لیے مر چکے ہو۔ جس پر بہرام کی آنکھوں میں ایک شدید تڑپ ابھری اور وہ دبی ہوئی آواز میں بولا، تمہیں لگتا ہے میں مر چکا ہوں؟ تو پھر میری دھڑکن کیوں اتنی تیز ہے جب تم میرے اتنے قریب ہو؟ میں نے اپنی پوری زندگی تمہارے نام کر رکھی ہے، چاہے تم اسے محبت سمجھو یا میری قید۔ آج کے بعد میں تمہیں کہیں بھی نہیں جانے دوں گا۔ اس رات کمرے میں سکوت تو تھا، مگر دونوں کے دلوں کا شور کسی طوفان سے کم نہ تھا۔ بہرام نے رامین کو اپنے سینے سے لگا رکھا تھا، لیکن رامین کا جسم پتھر کی طرح ساکت تھا۔ وہ اس کی گرفت میں تو تھی، مگر اس کا ذہن 5 سال کی ان تمام تلخ یادوں میں قید تھا جو اس نے تنہا کاٹی تھی۔ بہرام اسے محسوس کر رہا تھا، اس کی تیز دھڑکنوں کو، اس کے کانپتے ہوئے وجود کو۔ وہ بار بار رامین کے سر پر ہاتھ پھیر کر اسے پرسکون کرنے کی کوشش کرتا، مگر رامین کے لبوں پر ایک خاموش احتجاج تھا۔ کبھی وہ کروٹ بدل کر اس سے دور ہونے کی کوشش کرتی تو بہرام اسے دوبارہ سے اپنی جانب کھینچ لیتا۔ یہ کشمکش پوری رات جاری رہی۔ ایک طرف قربت تھی تو دوسری طرف دوریاں، ایک طرف محبت کا اعتراف تھا تو دوسری طرف 5 سال کی انکہی شکایتیں تھیں۔ صبح کے آثار نمودار ہونے تک دونوں کی آنکھوں میں نیند نہیں، بلکہ ماضی کا بوجھ اور مستقبل کا خوف تیرتا رہا۔ یہ رات ان کے لیے کسی آزمائش سے کم نہ تھی، جس میں سکون کا ایک لمحہ بھی میسر نہیں ہوا تھا۔ سورج کی پہلی کرن جب کھڑکی کے پردوں کو چیر کر کمرے میں داخل ہوئی تو رامین کی آنکھ کھلی۔ اسے محسوس ہوا کہ وہ کسی بہت ہی گرم اور محفوظ حصار میں قید ہے۔ اس نے پلکیں جھپکائیں تو سامنے بہرام کا پرسکون چہرہ تھا، جو ابھی بھی گہری نیند میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس کے بازو ابھی رامین کے گرد مضبوطی سے لپٹے ہوئے تھے۔ کل رات کی ساری تلخی اور وہ غصہ جو اس نے بہرام کے خلاف پال رکھا تھا، اسے ایک لمحے میں کہیں کھو گیا۔ رامین کے لبوں پر ایک بے ساختہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ وہ کافی دیر تک اسے دیکھتی ہی رہی۔ اس کے چہرے کی لکیریں اسے 5 سال پہلے والے بہرام کی یاد دلا رہی تھیں، اور اس مسکراہٹ میں وہ سکون تھا جو اسے برسوں بعد نصیب ہوا تھا، گویا اس نے اپنی کھوئی ہوئی کائنات واپس پا لی ہو۔ رامین نے بڑی احتیاط سے بہرام کے بازوؤں کو خود سے الگ کیا اور بستر سے اتر کر تیزی سے غسل خانے کی طرف بڑھی۔ اس کا دل آج ایک انجانی خوشی سے دھڑک رہا تھا۔ کچھ دیر بعد جب وہ باہر نکلی تو اس کا چہرہ پانی کی نمی اور شرمندگی سے تمتما رہا تھا۔ بالوں سے گرتے پانی کے قطرے اس کے رخساروں پر رقص کر رہے تھے۔ اس نے آئینے میں خود کو دیکھا تو اسے اپنی آنکھوں میں وہ چمک نظر آئی جو برسوں پہلے کہیں گم ہو گئی تھی۔ وہ کچھ لمحے ٹھہری، گہرا سانس لیا اور دھیرے سے کمرے کا دروازہ کھول کر باہر نکلی۔ اس کے قدموں میں ایک ایسی سبک روی تھی جو بی جان کی سخت گیر نظروں کا سامنا کرنے کے لیے اسے ہمت دے رہی تھی۔ رامین جیسے ہی کمرے سے باہر نکل کر ہال میں پہنچی، بی جان صوفے پر بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھی، لیکن ان کی نظریں رامین کے چہرے پر پڑتے ہی ٹھہر گئیں۔ رامین کے چہرے پر موجود وہ نئی چمک اور اس کے حلیے سے آیا تازگی دیکھ کر بی جان کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ انہیں یہ اندازہ ہونے میں دیر نہ لگی کہ رامین کی رات کس طرح گزری ہے۔ وہ تسبیح کو ایک طرف رکھ کر اسے اس طرح گھورنے لگی جیسے ان کی نظریں رامین کو جلا کر راکھ کر دیں گی۔ ان کی آنکھوں میں شدید غصہ، حیرانی اور ایک زہریلی حقارت صاف جھلک رہی تھی کہ جس لڑکی کو وہ رات بھر ملازمہ کے کمرے میں تھک کے کھانے کے لیے ترسانا چاہتی تھی، وہ آج بہرام کے کمرے سے اتنی شان سے باہر کیسے آ گئی؟ بی جان رامین کو گھورتے ہوئے کچھ بولنے ہی والی تھی کہ اچانک پیچھے سے بہرام کے قدموں کی آہٹ سنائی دی، اور اس سے پہلے کہ وہ پلٹتی، بہرام نے مسکرا کر بی جان کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا، جس سے وہ اپنی جگہ پر بری طرح ہی ہڑبڑا کر رہ گئی۔ بی جان نے لمحے بھر میں اپنا چہرہ بدلا اور ایک مصنوعی مسکراہٹ سجائے بہرام کو گلے لگا لیا، گویا وہ اسے برسوں بعد دیکھ کر بے حد خوش ہوں۔
لیکن ان کے گلے لگنے کے لیے اس ڈرامائی انداز کے پیچھے رامین کے لیے کینہ اور نفرت کا ایک طوفان چھپا تھا جسے وہ وقت آنے پر بہرام کے دل میں انڈیلنے کا ارادہ رکھتی تھیں۔ کچھ دیر بعد بی جان نے ایک بہانہ بنا کر بہرام کو اپنے کمرے میں بلایا اور دروازہ بند کرتے ہی ان کا لہجہ بدل گیا۔ انہوں نے رامین کے کردار اور اس کے گھر میں رہنے کے طریقوں پر جھوٹے الزام کی بوچھار کر دی تھی اور پھر بہرام کے ذہن میں رامین کے خلاف زہر بھرنے کی ہر ممکن کوشش کی تاکہ وہ بہرام کی اس سے بدزن کر سکیں۔ رات کے سناٹے میں جب بہرام اپنے کمرے میں داخل ہوا تو رامین کھڑکی کے پاس کھڑی باہر کی تاریکی کو تک رہی تھی۔ اس کے وجود میں ابھی بھی بی جان کی باتوں کا زہر گھلا ہوا تھا۔ بہرام نے خاموشی سے ایک خوبصورت پیکٹ میز پر رکھا اور آہستہ قدموں سے اس کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے پیکٹ کھول کر ایک دیدہ زیب بلیک ساڑی رامین کی طرف بڑھائی جس کی ریشمی ساخت اور سنہری کام دیکھ کر رامین کی آنکھیں چند لمحوں کے لیے چندھیا گئیں۔ بہرام کی آواز میں ایک دبی ہوئی التجا تھی جب اس نے کہا کہ یہ ساڑی اس نے خاص اس کے لیے خریدی ہے۔ وہ چاہتا تھا کہ رامین آج اسے پہنے، لیکن ساڑی کو دیکھتے ہی رامین کے چہرے پر ایک تلخ مسکراہٹ ابھر آئی۔ وہ تحفہ اس کے لیے محبت کی علامت نہیں بلکہ ان 5 سالوں کی یاد دلانے والی ایک پرانی تکلیف بن گیا تھا۔ رامین نے ساڑی کو ہاتھ تک نہیں لگایا بلکہ پیچھے ہٹتے ہوئے ایک سرد نظر اس پر ڈالی اور اپنی آواز کو پتھر کی طرح سخت کر دیا۔ یہ لے جاؤ یہاں سے، مجھے تمہارے ان تحفوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سب کچھ اس وقت اچھا لگتا تھا جب تم میرے ساتھ تھے، اب ان چیزوں سے میرے زخم تازہ ہوتے ہیں۔ اس نے حقارت سے ساڑی کی طرف اشارہ کیا اور اپنی نظریں بہرام کے چہرے سے ہٹا لیں۔ تم شاید بھول رہے ہو کہ میں نے 5 سال کیسے گزارے ہیں۔ تم سمجھتے ہو کہ ایک ساڑی اور کچھ میٹھے الفاظ سے تم میرے دل کا وہ خلا بھر دو گے جو تم نے خود پیدا کیا تھا۔ میں وہ رامین نہیں ہوں جو تمہاری ہر بات پر مسکرا دیتی تھی۔ اب نہ وہ محبت باقی ہے اور نہ وہ جذبات۔ بہتر ہے تم اپنی یہ مصنوعی کوششیں بند کر دو، کیونکہ میرے لیے تم اب صرف ایک اجنبی ہو جس کا میری زندگی میں کوئی مقام نہیں رہا۔ بہرام کے چہرے پر کرب کی لہر دوڑ گئی۔ اس نے ایک قدم آگے بڑھایا اور رامین کے کندھوں پر ہاتھ رکھنے کی کوشش کی۔ اس کی آواز میں ایک گہری پکار تھی، رامین، اپنی انا کی اس دیوار کو گرا دو۔ میں جانتا ہوں کہ تم آج بھی مجھ سے اتنی ہی محبت کرتی ہو جتنی نکاح کے پہلے دن کرتی تھی۔ یہ ساڑی صرف ایک کپڑا نہیں، میری طرف سے تمہارے لیے ایک معافی نامہ ہے۔ کیا تم واقعی اتنی پتھر دل ہو گئی ہو کہ میرے 5 سالوں کی دوری کو صرف غصے سے تول رہی ہو؟ مگر رامین نے تیزی سے جھٹکا دے کر خود کو اس کے لمس سے دور کیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تو تھے مگر لہجے میں ایک فولادی ضد بھی موجود تھی۔ اس نے ٹھنڈے لہجے میں جواب دیا، یہ انا نہیں، میری عزت نفس ہے جسے میں نے بڑی ہی مشکل سے ٹوٹنے سے بچایا ہے۔ تم نے مجھے تب تنہا چھوڑا تھا جب میں صرف تمہاری تھی۔ اب تم مجھے یہ حق نہیں دے سکتے کہ میں تم پر آسانی سے یقین کر لوں۔ تم میری محبت کا امتحان لینے آئے ہو تو سن لو، وہ محبت اب اسی ساڑی کی طرح میرے لیے بے معنی ہے۔ تم لاکھ کوشش کر لو، میں اپنی انا اور اپنی اس خودداری کے پیچھے نہیں ہٹوں گی جو تمہاری غیر موجودگی میں میرا واحد سہارا بنی رہی۔ بہرام کی واپسی کے بعد چند دن تو سکون سے گزرے، لیکن پھر ایک عجیب سا معمول بن گیا کہ وہ اکثر رات گئے گھر سے نکل جاتا اور گھنٹوں بعد واپس لوٹتا۔ رامین جب اسے اپنی زندگی کا حصہ ماننے کی کوشش ہی کر رہی تھی، اس کی ان پر اسرار راتوں سے بے حد پریشان ہونے لگی۔ وہ راتوں کو جا کر اس کی منتظر رہتی، کھڑکی سے باہر سڑک پر نظر جمائے رکھتی کہ کب بہرام کی گاڑی کے ٹائروں کی آواز سنائی دی۔ جب بھی وہ پوچھتی کہ وہ کہاں تھا، بہرام صرف ایک ماتھے پر بوسہ دے کر یا خاموشی اختیار کر کے بات ٹال مٹول کر دیتا، جس سے رامین کے دل میں شک کے بیج بونے لگے تھے۔ اسے ڈر لگنے لگا تھا کہ کہیں اس کی زندگی میں دوبارہ وہی تنہائی نہ آ جائے، کہیں بہرام اسے ایک بار پھر دھوکہ تو نہیں دے رہا۔ اس کے ذہن میں ہزاروں وسوسے جنم لینے لگے اور گھر کا ماحول اس کے لیے دوبارہ کسی سزا گاہ جیسا بن گیا تھا جہاں صرف محبت سے زیادہ سوالات کا بوجھ بڑھنے لگا تھا۔ ایک رات جب گھڑی کی سوئیاں 12 کا ہندسہ عبور کر چکی تھیں اور گھر میں ہر طرف سناٹا چھایا ہوا تھا، رامین کی آنکھ کھلی تو اس نے بستر کی دوسری جانب بہرام کو غائب پایا۔ اس کا دل کسی اندیکھے خوف سے زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ دبے پاؤں اٹھی اور کمرے سے باہر نکل آئی۔ گھر کے برآمدے میں مدھم سی روشنی تھی جس کے سائے میں اسے بہرام کے کمرے کے پاس کچھ ہلچل محسوس ہوئی۔ وہ دیوار کی اوٹ میں چھپ گئی اور اپنی سانسیں روک کر دیکھنے لگی کہ بہرام ایک کونے میں کھڑا کسی سے فون پر بہت ہی دھیمی آواز میں الجھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک ایسی عجیب سی پریشانی اور تھکن تھی جو رامین نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ وہ غصے کے بجائے کسی شدید کرب میں مبتلا لگ رہا تھا۔ رامین اس کے چہرے کے تاثرات کو پڑھنے کی کوشش کرتی رہی۔ اس کا ہاتھ دیوار پر مضبوطی سے جم گیا تھا
وہ یہ جاننا چاہتی تھی کہ آخر وہ کیا بات ہے جسے بہرام اس سے اتنی شدت سے چھپا رہا ہے، اور کیوں وہ رات کے اس پہر اتنی بے چینی سے کسی سے بحث کر رہا ہے۔ وہ رات معمول سے زیادہ بوجھل تھی۔ کمرے میں پنکھے کی مدھم سی آواز کے سوا سناٹا چھایا ہوا تھا، اور بہرام بیڈ کے ایک کونے پر سر تھامے بیٹھا ہوا تھا۔ رامین اسے اس طرح ٹوٹا ہوا دیکھ کر اپنے دل میں موجود تمام شک اور انا کو ایک طرف رکھ دیا۔ اس کے اندر کی عورت اسے پکار رہی تھی کہ اب وقت گلے شکوے کرنے کا نہیں بلکہ اس شخص کا ساتھ دینے کا ہے جسے وہ برسوں سے اپنی روح میں بسا چکی تھی۔ وہ آہستہ قدموں سے چلتی ہوئی بہرام کے قریب پہنچی اور بغیر کچھ کہے اس کے پیچھے سے جھک کر اپنے دونوں ہاتھوں سے اس کے سینے کے گرد لپیٹ لیے۔ اس نے اپنا چہرہ بہرام کی پیٹھ کے ساتھ لگا دیا، ایک ایسی خاموش پناہ جس کے لیے اسے طلب دونوں کو تھی۔ بہرام کا جسم ایک لمحے کے لیے اکڑ گیا، لیکن پھر اس نے رامین کے ہاتھوں پر اپنے ہاتھ رکھے اور آنکھیں موند لیں۔ اس ایک لمس نے ان دونوں کے درمیان کھڑی 5 سال کی دیوار کو ایک پل میں ریزہ ریزہ کر دیا تھا۔ بہرام نے رامین کے ہاتھوں پر اپنا ہاتھ مضبوطی سے جمائے اور پھر آہستہ سے مڑ کر اس کا رخ اپنی جانب کیا۔ کمرے کی مدھم روشنی میں اس کی آنکھوں میں ایک ایسی شدت اور پیاس تھی جو رامین کی سانسوں میں ہلچل مچا گئی تھی۔ اس نے اپنا ایک ہاتھ رامین کے گال پر رکھا، انگوٹھے سے اس کی جلد کو نرمی سے سہلاتا ہوا وہ دھیرے دھیرے رامین کے قریب ہوتا گیا۔ رامین نے اپنی آنکھیں موند لی، اس کے دل کی دھڑکنیں جیسے کسی ڈھول کی تھاپ پر بج رہی تھیں۔ بہرام نے اس کے ماتھے پر ایک ہلکا سا بوسہ دیا، پھر اس کی پیشانی سے ہوتے ہوئے اپنی نظریں رامین کے لبوں پر مرکوز کی۔ وہ ایک لمحے کے لیے رکا، گویا اس کے سکوت اور رضامندی کا منتظر ہو، اور پھر ایک گہری سانس کے ساتھ وہ پیار اور طلب سے لبریز ہو کر رامین کے لبوں پر جھک گیا۔ یہ لمحہ ان کی زندگی کی تمام تلخیوں، دوریوں اور شکووں کو بھلا دینے کے لیے کافی تھا۔ بہرام اور رامین کی قربت کا وہ لمحہ جیسے کسی کی نظر کھا گیا ہو۔ اچانک بہرام کی سانسوں میں ایک شدید لرزش پیدا ہوئی، اس کا جسم رامین کے حصار میں ایک جھٹکے سے کانپا، اور وہ خود کو رامین سے الگ کر کے کمر کے بل بستر پر بیٹھ گیا۔ اسے ایک انتہائی شدید اور تکلیف دہ کھانسی کا دورہ پڑا۔ کھانسی کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ اس کے چہرے کی رگیں ابھر آئیں اور اس کا رنگ سرخ پڑ گیا۔ رامین جو کچھ پل پہلے تک ایک الگ ہی دنیا میں تھی، بوکھلا کر رہ گئی۔ وہ تیزی سے اٹھ کر اس کے قریب ہوئی اور اس کی کمر سے ہلانے لگی، مگر بہرام کا دم جیسے گھٹ رہا تھا۔ وہ اپنے سینے کو زور سے بھینچ رہا تھا جیسے وہاں کوئی چیز اسے اندر سے چی رہی ہو۔ رامین کی آنکھوں میں خوف کے آنسو آ گئے کیونکہ اس نے بہرام کو اس حالت میں پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ ہانپتے ہوئے پانی کا گلاس لینے کی طرف بھاگی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا کہ آخر یہ اچانک کیا ہو گیا ہے۔ بہرام کی کھانسی تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ رامین نے جلدی سے پانی کا گلاس اس کے ہونٹوں سے لگایا، مگر وہ اسے پی نہ سکا۔ اسی اثنا میں ایک اور شدید جھٹکے کے ساتھ جب اس کے سینے سے کھانسی کی آواز نکلی تو اس کے ہونٹوں سے سرخ خون کی ایک دھار بہہ کر اس کے سفید کرتے پر جا گری۔ رامین کے ہاتھ سے پانی کا گلاس چھوٹ کر زمین پر گرا اور کرچی کرچی ہو گیا۔ وہ ساکت کھڑی کی کھڑی رہ گئی، اس کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں اور اس کا پورا جسم ایک شدید کپکپاہٹ کی لپیٹ میں آ گیا۔ وہ یہ منظر دیکھ کر نیم بے ہوش سی ہو گئی۔ اسے لگا جیسے اس کے گرد و پیش کی دنیا رک گئی ہے۔ وہ آہستہ سے بہرام کے قریب بیٹھی، اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے اور وہ ٹوٹتی ہوئی آواز میں اسے پکارنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر اس کے گلے سے آواز نہیں نکل رہی تھی۔ بہرام کی حالت اور وہ سرخ خون رامین کے لیے کسی ڈراؤنے خواب کی طرح تھا جس نے اس کے دل میں موت کا خوف بٹھا دیا تھا۔ بہرام نے بڑی مشکل سے اپنے آپ کو سنبھالا۔ اس کے ہونٹوں کے کناروں پر ابھی بھی خون کے سرخ نشانات موجود تھے جنہیں اس نے تیزی سے اپنے ہاتھ کی پشت سے پونچھا۔ رامین جو اس کے سامنے پتھر کی طرح ساکت بیٹھی تھی، اس کی طرف ایک نظر ڈالی اور اپنی آواز کو جتنا ممکن ہو سکا نارمل رکھنے کی کوشش کرتے ہوئے بولا، رامین تم پریشان مت ہو، یہ صرف معمولی سی تھکن اور سینے میں کچھ کھچاؤ کی وجہ سے ہوا ہے، کچھ نہیں ہوا مجھے۔ اس کی آواز میں ایک مصنوعی سکون تھا جس پر رامین کا یقین کرنا ناممکن تھا۔ بات کو مزید بڑھنے سے روکنے کے لیے وہ اٹھ کھڑا ہوا اور پھر لڑکھڑاتے قدموں سے فوراً باتھ روم کی طرف بھاگا اور دروازہ اندر سے مقفل کر لیا۔ باتھ روم کے اندر سے پانی کے تیز بہاؤ کی آواز آنے لگی، مگر باہر کھڑی رامین جانتی تھی کہ وہ وہاں خون صاف کرنے اور اپنے درد کو چھپانے کے لیے خود کو قید کر رہا ہے، اور اس کا یہ چھپ جانا رامین کے خوف کو مزید کئی گنا بڑھا رہا تھا۔ رامین کا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ اس نے باتھ روم کا دروازہ پیٹنا شروع کر دیا۔ بہرام دروازہ کھولو، میری بات سنو، یہ معمولی کھانسی نہیں ہے، میں جانتی ہوں
اس کی آواز میں گریہ اور التجا کا امتزاج تھا۔ کافی دیر کی کشمکش اور مسلسل دستک کے بعد جب بہرام نے دروازہ کھولا تو رامین کی چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ بہرام کا چہرہ دیوار کی سفیدی سے بھی زیادہ زرد پڑ چکا تھا، جیسے جسم کا سارا خون نچڑ گیا ہو۔ اس کی آنکھوں کے گرد گہرے سیاہ حلقے اوپر آئے تھے اور پسینے کے قطرے اس کی پیشانی پر ایسے چمک رہے تھے جیسے وہ کسی شدید بخار یا تکلیف سے گزر گیا آیا ہو۔ وہ ہمیشہ اپنے قدموں پر کھڑا تھا، اس کا پورا وجود ہی لرز رہا تھا۔ رامین نے اسے تھامنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو اس کے ہاتھ اس کے ٹھنڈے وجود کو چھو کر کانپ اٹھے۔ وہ اسے اس حال میں دیکھ کر اندر سے ٹوٹ گئی۔ اسے صاف محسوس ہو رہا تھا کہ بہرام کوئی بہت بڑی بیماری یا تکلیف چھپا رہا ہے جو اسے اندر ہی اندر ختم کر رہی ہے۔ اس نے گھبراہٹ میں اس کے بازو تھام لیے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے جو بہرام کی اس حالت پر برس پڑے۔ رامین نے مزید کوئی بحث نہیں کی، نہ ہی اس کے جھوٹ پر کوئی سوال اٹھایا۔ وہ بس ایک ہی لمحے میں آگے بڑھی اور بہرام کے سینے سے لپٹ گئی۔ اس نے اپنی باہیں اس کے گرد سختی سے حمائل کر لیں، جیسے وہ اپنے وجود سے اسے ہر قسم کی تکلیف سے بچا لینا چاہتی ہو۔ اس کے آنسو بہرام کے کندھے پر گر کر اسے بھگو رہے تھے۔ اس نے ہچکیوں کے درمیان دھیرے سے اس کے سینے پر سر رکھا اور کانپتی ہوئی آواز میں سرگوشی کی۔ بہرام، مجھ سے اور کتنا جھوٹ بولو گے؟ تمہاری یہ خاموشی اور یہ درد مجھے مار رہا ہے۔ کیا ہم اتنے بھی پرائے ہو گئے ہیں کہ تم اپنی تکلیف بانٹ بھی نہیں سکتے؟ بتاؤ مجھے یہ سب کیا ہے؟ یہ کیسی بیماری ہے جو تمہیں مجھ سے چھین لینا چاہتی ہے؟ میں تمہارے اس درد کو دیکھ کر زندہ نہیں رہ سکوں گی، پلیز مجھے سچ بتا دو۔ اس کی آواز میں موجود قرب اور التجا ایسی تھی کہ بہرام کے لیے اپنی حقیقت کو مزید چھپانا اب ناممکن ہوتا جا رہا تھا۔ رامین کی منتوں اور انسانوں کا اس پر آنسوؤں کا اثر ہونے سے پہلے ہی بہرام کا جسم ایک بار پھر پتھر بن گیا اور جواب دے گیا۔ اس کی پکڑ کمزور پڑ گئی اور وہ لڑکھڑاتے ہوئے واپس بستر پر گر گیا۔ اس بار اس کی آنکھیں نیم وا تھیں اور سانسیں بہت مدھم ہو کر گلے میں اٹک رہی تھیں۔ رامین کا خوف اب ایک ہولناک حقیقت میں بدل چکا تھا۔ اس نے فوراً اپنا فون اٹھایا اور ہنگامی بنیادوں پر گاڑی کا انتظام کیا۔ وہ بہرام کے بوجھ کو سنبھالتی اسے سہارا دے کر کمرے سے باہر لائی۔ گھر میں ہر طرف سناٹا تھا۔ وی جان کا کمرہ بند تھا اور رامین کے لیے وہ چند قدم کسی پہاڑ سر کرنے سے کم نہ تھے۔ کسی نہ کسی طرح اسے گاڑی کی پچھلی نشست پر لٹایا اور خود ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی۔ راستے پر اس کا ایک ہاتھ اسٹیئرنگ پر تھا اور دوسرا بے چینی سے بہرام کے سینے پر، تاکہ وہ اس کی دھڑکن محسوس کر سکے۔ شہر کی ان سنسان سڑکوں پر گاڑی کو ہوا کی رفتار سے دوڑاتے ہوئے رامین کے دل میں صرف ایک ہی دعا تھی کہ ہسپتال پہنچنے تک اس کی سانسیں بحال رہیں۔ جیسے ہی وہ ہسپتال کے ایمرجنسی گیٹ پر پہنچی، اس نے چیخو پکار کر کے وارڈ بوائز کو بلایا اور جب بہرام کو اسٹریچر پر ڈال کر اندر لے جایا گیا تو رامین کو ایسا لگا جیسے وہ اس کی اپنی روح بھی اسی کے ساتھ ہسپتال کے اندر چلی گئی ہو۔ ایمرجنسی وارڈ کے باہر رامین کی حالت کسی زندہ لاش جیسی تھی۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر باہر نکلا۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی اور افسوس کے گہرے سائے تھے۔ رامین نے ہانپتے ہوئے ڈاکٹر کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ ڈاکٹر صاحب، بہرام ٹھیک ہے نا؟ اسے ہوا کیا ہے؟ ڈاکٹر نے ایک لمبی سانس لی اور اسے اپنے پاس کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ دیکھیے، بہرام کی حالت تشویشناک ہے، لیکن خوش قسمتی سے ہم نے اسے بر وقت ہسپتال پہنچا دیا ہے۔ ہم نے اس کے کچھ ٹیسٹ کیے ہیں جن کی رپورٹ سے پتہ چلتا ہے کہ اسے بلڈ کینسر ہے اور یہ ابھی ابتدائی مرحلے ارلی سٹیج میں ہے۔ یہ الفاظ سننا تھا کہ رامین کے کانوں میں سناٹا چھا گیا۔ اسے لگا جیسے زمین اس کے پیروں تلے سے نکل گئی ہے۔ بلڈ کینسر؟ اس نے بمشکل یہ لفظ دہرایا۔ ڈاکٹر نے سر ہلاتے ہوئے مزید کہا، ہاں، لیکن گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ابتدائی مراحل میں ہے۔ اگر ہم ابھی سے اسے کیمیو تھراپی اور علاج شروع کر دیں تو بہتری کی امید ہے۔ اسے ذہنی تناؤ سے دور رکھنا ہوگا کیونکہ اس بیماری میں ول پاور بہت اہم کردار ادا کرتی ہے۔ رامین سن کر بھی کچھ نہ سمجھ سکی۔ اس کا ذہن صرف اس بات پر اٹک گیا تھا کہ جس محبت کی واپسی کے لیے اس نے برسوں انتظار کیا، وہ اب محبت کے سائے میں بھی موت کی طرف گھر چکی تھی۔ ڈاکٹر کے جانے کے بعد ہسپتال کی اس خاموش اور جراثیم زدہ کوریڈور میں رامین تنہا رہ گئی تھی۔ اس کے کانوں میں ڈاکٹر کے الفاظ بلڈ کینسر گونج رہے تھے، جیسے کوئی ہتھوڑا اس کے سر پر لگ رہا ہو۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی ہوئی انتہائی نگہداشت کے وارڈ میں داخل ہوئی۔ سامنے بیڈ پر بہرام بے سدھ پڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں لگی آئی وی ڈرپ کی نلکی سے زندگی کے قطرے آہستہ آہستہ اس کے جسم میں داخل ہو رہے تھے۔ رامین اس کے قریب پہنچی۔ اس کا زرد چہرہ، آنکھوں میں پڑی نلاہٹ اور سانس لینے کی کوشش میں اٹھتا گرتا سینہ دیکھ کر اس کے صبر کا بندھن ٹوٹ گیا۔ وہ گھنٹوں
گھٹنوں کے بل ہی بیٹھ کر اس کے بیڈ کے پاس بیٹھ گئی اور اپنا سر بہرام کے بے حس سینے پر رکھ دیا۔ اس کی ہچکیاں اس خاموش وارڈ میں گونجنے لگیں۔ وہ اس کے سینے سے بری طرح لپٹ گئی، جیسے اسے چھین لینے والی موت سے لڑنے کے لیے خود کو ہی ڈھال بنا رہی ہو۔ اس کے آنسو بہرام کے لباس کو بھگو رہے تھے۔ وہ ٹوٹ کر بکھر چکی تھی۔ اس کے دل سے ایک ایسی کسک نکلی جو صرف وہی جانتی تھی۔ تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گی بہرام، میں تمہیں اس موت سے چھین لوں گی۔ تم نے مجھے اتنے سال ترسا کر اب یہ سزا دی ہے، میں تمہیں ہارنے نہیں دوں گی۔ میں تمہاری زندگی بن کر تمہارے ساتھ کھڑی رہوں گی۔ اس کے رونے کی آواز میں وہ درد تھا جس میں محبت، شکایت اور موت کا خوف سب کچھ سمٹ آیا تھا۔ بہرام کی آنکھیں آہستہ آہستہ کھلیں۔ دھندلی سی بصارت کے ساتھ اس نے اپنے سینے پر سر رکھے رامین کو محسوس کیا۔ اس کا جسم شدید نکاہت میں تھا، مگر رامین کے آنسوں کی تپش نے اس کے اندر جینے کی ایک نئی رمق پیدا کر دی تھی۔ اس نے بڑی ہی مشکل سے اپنا ہاتھ اٹھایا اور رامین کے بالوں میں انگلیوں کو الجھایا۔ اس کی حرکت اتنی ہلکی تھی جیسے کوئی پھول کسی پتھر کو چھو رہا ہو۔ بہرام نے ایک بھرائی ہوئی آواز میں جو مشکل ہی رامین کے کانوں تک پہنچ سکی، دھیرے سے کہا، رامین تم رو کیوں رہی ہو؟ میری جان، ابھی تو ہم نے زندگی کی ایک نئی کتاب شروع کرنی ہے۔ کیا تمہیں لگتا ہے کہ میں اتنی آسانی سے تمہیں چھوڑ کر چلا جاؤں گا؟ رامین نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا، جس کی آنکھوں میں ابھی بھی آنسوں کی نمی تھی، مگر اب ایک عجیب سی ضد تھی۔ بہرام نے مسکرانے کی کوشش کی، حالانکہ اس کا چہرہ درد سے نڈھال تھا۔ یہ بیماری شاید مجھ پر حاوی ہونے کی کوشش کرے گی، لیکن تمہارا ساتھ مجھے ہارنے نہیں دے گا۔ میں وعدہ کرتا ہوں، میں لڑوں گا، میں جیتوں گا، اور میں تمہیں کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ اپنی یہ آنکھیں پوچھو، مجھے ہارا ہوا نہیں، ایک فاتح بہرام چاہیے تمہارے پاس۔ اس کی آواز میں موجود پرعزم لہجے نے رامین کے بکھرتے ہوئے حوصلوں کو جیسے ایک سہارا دے دیا ہو۔ ہسپتال سے گھر واپسی کی کسی طویل سفر سے واپسی جیسی تھی، جہاں ہر چیز وہی تھی، مگر زندگی کی ترتیب مکمل طور پر بدل چکی تھی۔ جب بہرام گھر کی دہلیز پر پہنچا تو اس کے قدم بوجھل تھے، مگر رامین کا ہاتھ اس کے بازو میں مضبوطی سے بندھا ہوا تھا، جیسے وہ اسے زمین پر گرنے سے بچا رہی ہو۔ اب ان کے تعلق میں وہ پرانی انا، شکوے اور دوری کی دیواریں کہیں باقی نہیں تھیں۔ گھر میں داخل ہوتے ہی رامین نے پوری ذمہ داری اپنے کندھوں پر اٹھا لی تھی۔ اس نے بہرام کے لیے اپنی زندگی کا معمول نئے سرے سے مرتب کر لیا تھا۔ وقت پر دواؤں کا خیال رکھنا، اس کے لیے متوازن غذا کا اہتمام کرنا اور اسے ذہنی دباؤ سے دور رکھنے کے لیے اس کے ساتھ بیٹھ کر پرانی یادیں تازہ کرنا۔ اب ان کے دن کا آغاز بیماری کی فکر سے ہوتا تھا، مگر رات کا اختتام ایک دوسرے کو حوصلہ دینے کے وعدوں پر ہی ہوتا تھا۔ بہرام جو کبھی اپنی تنہائی میں سکون تلاش کرتا تھا، اب رامین کی موجودگی کے بغیر ایک پل گزارنا بھی گوارا نہیں کرتا تھا۔ وہ دونوں اب ایک دوسرے کا مکمل سہارا بن چکے تھے۔ رامین اس کے لیے وہ ٹھنڈی ہوا تھی جو اس کے بخار زدہ وجود کو سکون دیتی تھی، اور بہرام اس کے لیے وہ مضبوط ستون تھا جو اس کی ہمت کو ٹوٹنے سے بچاتا تھا۔ انہوں نے خاموشی کی زبان سیکھ لی تھی، جہاں صرف آنکھوں کے اشاروں سے ایک دوسرے کا درد سمجھا جاتا۔ اس مشکل دور نے ان کی محبت کو ایک ایسی پختگی بخشی تھی جو خوشیوں کے دنوں میں شاید ہی کبھی ممکن نہ ہوتی۔ وہ اب محض میاں بیوی نہیں، بلکہ ایک دوسرے کی بقا کا بھی ذریعہ بن چکے تھے۔ بہرام اب پہلے سے کچھ بہتر محسوس کر رہا تھا، اگرچہ بیماری کے اثرات اس کے چہرے کی رونق اور جسمانی طاقت کو کافی حد تک نچوڑ چکے تھے۔ ایک سے پہر جب دھوپ کی نرم کرنیں کھڑکی سے چھن کر کمرے میں آ رہی تھیں، وہ ڈرائنگ روم میں رکھی اپنی پسندیدہ کرسی پر بیٹھا تھا۔ رامین اس کے پاس ہی بیٹھی تھی، اور جیسے ہی بہرام نے اپنا ہاتھ اس کے بالوں میں ڈالا، رامین نے ہچکچاہٹ چھوڑ کر اپنا سر ہی اس کی گود میں رکھ دیا۔ بہرام کی انگلیوں کی وہ مانوس سی تھپ تھپاہٹ اور رامین کے سر کا اس کی گود میں بوجھ ایک عجیب سا سکون پیدا کر رہا تھا، جیسے باہر کی دنیا کے تمام تر مسائل کہیں دور ہو گئے ہوں۔ اسی لمحے کمرے کا دروازہ زور سے کھلا اور بی جان اندر داخل ہوئیں۔ ان کے ہاتھ میں کچھ کاغذات تھے جو غالباً وہ رامین کے خلاف استعمال کرنے ہی والی تھی، لیکن کمرے کا یہ منظر دیکھ کر وہ ایک پل کے لیے ٹھٹک گئیں۔ پیچھے سے گھر کے دیگر افراد اور وہ تمام لوگ بھی موجود تھے جنہیں بی جان نے رامین کے خلاف اکسایا تھا۔
رامین کے ہاتھ میں موجود وہ فائل جس میں بی جان کی طرف سے رامین کو بدنام کرنے کے لیے تیار کردہ تمام تر ثبوت اور سازشوں کے شواہد موجود تھے، اب سب کے سامنے تھی۔ رامین نے آہستہ سے سر اٹھایا اور بہرام کی طرف دیکھا، جس کی آنکھوں میں ایک فاتحانہ چمک تھی۔ بہرام نے ان تمام کاغذات اور ثبوتوں کو اشارہ کیا جو حقیقت میں بی جان کی اپنی ہی سازشوں کا کچا چٹا کھول رہے تھے۔ اس کے تمام ڈرامے، رامین کے خلاف رچائی گئی وہ چالیں جو اس نے بہرام کو اس سے دور کرنے کے لیے کی تھیں، سب کچھ ہی بے نقاب ہو چکی تھیں۔ بی جان کا چہرہ غصے اور شرمندگی سے سرخ ہو گیا، ان کی آواز حلق میں ہی پھنس کر رہ گئی تھی۔ وہ جو خود کو اس گھر کی سب سے بڑی طاقت سمجھتی تھی، آج اپنے ہی بچھائے ہوئے جال میں بری طرح پھنس کر رسوا ہو چکی تھی۔ بہرام کی خاموش نظروں نے بی جان کو اس گھر میں تنہا کر دیا تھا، اور اس دن رامین اور بہرام کے رشتے پر لگی تمام تر بدگمانیوں کی راکھ ہمیشہ کے لیے اڑ گئی تھی۔ بہرام اپنی تکلیف اور کمزوری کے باوجود رامین کے تحفظ کے لیے ایک ڈھال بنا رہا تھا۔ اس نے اس کے دوران گھر کے تمام معاملات اور بی جان کی ریشہ دوانیوں سے رامین کو بچانے کے لیے ہر ممکن تدبیر کی، یہاں تک کہ اپنی نکاحت کو بھی اس کے سامنے ظاہر نہ ہونے دیا تاکہ وہ فکر مند نہ ہو جائے۔ ادھر رامین نے ایک مثالی شریک حیات کا کردار نبھایا۔ وہ راتوں کو جاگ کر اس کی تیمارداری کرتی، وقت پر دوائیں دیتی اور اسے ہر اس پریشانی سے دور رکھتی جو اس کی صحت پر اثر انداز ہو سکتی تھی۔ اس کی محبت میں کوئی بھی دکھاوا نہیں تھا، بلکہ ایک گہری وابستگی تھی جس نے بہرام کے دل میں اپنی جگہ مزید مستحکم کر لی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ علاج کے مثبت نتائج سامنے آنے لگے اور بہرام کی صحت میں نمایاں بہتری محسوس ہونے لگی تھی۔ جیسے جیسے جسمانی تکلیف کم ہوئی، ویسے ویسے ان کے دلوں پر جمی پرانی تلخیوں کی گرد بھی دھلتی ہی گئی۔ وہ جو خاموشیاں پہلے بدگمانیوں کو جنم دیتی تھیں، اب ان کی جگہ ایک دوسرے کو سمجھنے کے احساس نے لے لی تھی۔ انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ گزرے ہوئے مشکل وقت کو اپنی محبت کی آزمائش سمجھ کر قبول کر لیا تھا۔ اب ان کے تعلق میں وہ کھویا ہوا اعتماد دوبارہ پروان چڑھ رہا تھا۔ وہ اب ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھ کر اپنے دل کی بات سمجھ لیتے تھے۔ تمام شکوے، شکایات اور ماضی کے وہ تمام تلخ لمحات جو ان کے درمیان دیوار بنے ہوئے تھے، اب پچھتاووں کے آنسوؤں میں بہہ چکے تھے۔ ایک دوسرے کے لیے مکمل فداکاری اور مشکل میں ساتھ نبھانے کے تجربے نے ان کے رشتے کو ایک نئی روح اور پختگی عطا کر دی تھی۔ اب ان کی زندگی میں صرف محبت کی ہی واپسی تھی، ایک ایسا پرسکون احساس جس میں کسی بھی تیسرے یا پھر ماضی کی کسی بھی سایہ دار یاد کی کوئی بھی گنجائش نہیں بچی تھی۔ شام کا وقت تھا، ڈھلتے سورج کی زرد کرنیں کھڑکیوں سے چھن کر بی جان کے کمرے میں بکھر رہی تھیں، مگر اس روشنی میں بھی وہ کمرہ جیسے تاریک اور ویران محسوس ہو رہا تھا۔ بی جان اپنے پلنگ پر نیم دراز تھیں، ان کی نظریں دیوار پر لگی گھڑی کی سوئیوں پر جمی تھیں، لیکن ان کا ذہن بہت دور ماضی کے ان گناہوں کی بھول بھلیوں میں بھٹک رہا تھا جو انہوں نے اپنی انا کی تسکین کے لیے رچے تھے۔ گھر کے دوسرے حصے سے رامین کے ہنسنے کی آواز آئی، جو اب بہرام کے ساتھ مل کر شام کی چائے کا اہتمام کر رہی تھی۔ یہ ہنسی بی جان کے کانوں میں کسی تیر کی طرح چبھی۔ انہوں نے ایک ٹھنڈی سانس بھری اور اپنے ہاتھوں کو دیکھا جو اب وقت کی مار سے کانپ رہے تھے۔ انہیں یاد آیا کہ کس طرح انہوں نے رامین کو گھر سے نکالنے کے لیے جھوٹے الزامات تراشے، بہرام کے کان بھرے اور یہاں تک کہ اپنی ہی اولاد کے گھر کی خوشیوں کو برباد کرنے کے لیے زمین آسمان ایک کر دیے۔ آج جب وہ تنہائی کے عالم میں اپنی زندگی کا جائزہ لے رہی تھیں تو انہیں یہ شدت سے احساس ہوا کہ انہوں نے جس انا کے لیے سب کو قربان کیا، آج اسی انا نے انہیں گھر میں ایک اجنبی ہی بنا کر رکھ دیا ہے۔ کمرے کا دروازہ آہستہ سے کھلا اور رامین اندر داخل ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں چائے کی ٹرے تھی۔ اس کا چہرہ کسی پرسکون جھیل کی طرح تھا جس میں اب کوئی بھی شکن نہیں تھی۔ اس نے خاموشی سے بی جان کے سامنے ٹیبل پر رکھی۔ بی جان نے نظریں چرائیں، انہیں رامین کے سامنے دیکھنے کی ہمت بھی نہیں ہو پا رہی تھی۔ رامین نے ان کے قریب بیٹھ کر ایک کپ ان کی طرف بڑھایا۔ اس کی آواز میں کوئی بھی طنز یا لہجہ نہیں تھا، بس ایک ٹھہراؤ تھا۔
بی جان چائے پی لیں، بہرام باہر لان میں بیٹھے ہیں، وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ یہ جملہ بی جان کے دل پر ایک کاری ضرب کی طرح لگا۔ وہ جانتی تھی کہ رامین ان کے ساتھ کتنا کچھ کر سکتی تھی، مگر رامین نے انتقام کی بجائے درگزر کا ہی راستہ چنا۔ بی جان کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو چھلک پڑے۔ انہوں نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، میں نے تم پر کتنا ظلم کیا ہے رامین، پھر بھی تم میرے ساتھ اتنا حسن سلوک کیوں کر رہی ہو؟ رامین نے ان کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ بی جان، نفرت سے رشتے ٹوٹتے ہیں، اور میں نے بہرام کے ساتھ مل کر یہ سیکھا ہے کہ زندگی بہت مختصر ہے۔ ہم اب صرف محبت اور سکون چاہتے ہیں۔ اس دن کے بعد سے گھر کا ماحول مکمل طور پر بدل گیا۔ بی جان کی وہ تلخی، وہ سازشی مزاج اور وہ سرد مہری جیسے کسی خزاں رسیدہ پتوں کی طرح جھڑ چکی تھی۔ انہوں نے بھی اپنی غلطیوں کو تسلیم کر کے بہرام اور رامین سے معافی بھی مانگ لی تھی، جس کے بعد وہ بوجھ جو ان کے سینے پر برسوں سے ہی دھرا تھا ہلکا ہو گیا تھا۔ اب اس گھر میں نہ تو کوئی سازش تھی اور نہ ہی کوئی بھی انا کا ٹکراؤ تھا۔ شامیں اب کرواہٹ کے بجائے سکون سے گزرتی تھیں، اور وہ گھر جو کبھی سازشوں کا اڈا تھا اب محبت اور باہمی احترام کا گہوارہ بن چکا تھا۔ بی جان اب اکثر ہی خاموش رہتی، مگر ان کی خاموشی میں بھی پچھتاوا نہیں بلکہ اپنے بچوں کی خوشیوں کو دیکھ کر حاصل ہونے والا ایک اطمینان ہوتا تھا۔ اب جب کہ زندگی کے طوفان تھم چکے تھے اور ماضی کی بھی تلخیوں نے دم توڑ دیے تھے، رامین اور بہرام کے لیے ایک نئی صبح کا آغاز ہوا تھا۔ ہسپتال کی وہ راتیں اور بی جان کی تمام تر سازشیں اب صرف دھندلی یادیں ہی بن کر رہ گئی تھیں، جن کا اثر ان کی موجودہ محبت پر کبھی بھی نہیں پڑ سکتا تھا۔ انہوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ تھام کر ان تمام تر زخموں کو بھلا دیا تھا جو وقت نے ان کے دلوں پر لگائے تھے۔ بہرام کی بھی صحت اب سے پہلے کہیں زیادہ بہتر تھی، اور اس کی آنکھوں میں رامین کے لیے وہ اعتماد تھا جو کسی بھی مشکل کا مقابلہ کرنے کی ہمت رکھتا تھا۔ انہوں نے اب ایک ایسے مستقبل کی منصوبہ بندی شروع کر دی تھی جہاں صرف ہی سکون، باہمی احترام اور ایک دوسرے کا ہی ساتھ تھا۔ ان کے گھر میں اب وہ خاموشی نہیں تھی جو دوریوں سے ہی پیدا ہوتی ہے، بلکہ اب ایک ایسا پرسکون سکوت تھا جس میں محبت کی نرم سرگوشیاں بھی شامل تھیں۔ رامین جو کبھی خود کو اکیلا سمجھا کرتی تھی، اب خود کو ایک مضبوط حصار میں محسوس کر رہی تھی، اور بہرام کے لیے رامین کا وجود زندگی کی سب سے ہی بڑی کامیابی بن چکا تھا۔ دونوں نے ماضی کے تمام تر دکھوں کو اپنی محبت کی نظر کر کے ایک نئی کتاب کے پہلے صفحے پر قدم رکھا تھا، جہاں ہر آنے والا لمحہ ان کی اس مشترکہ خوشیوں کا گہوارہ اور پھر گواہ بننے والا تھا۔ وہ اب زندگی کی حقیقتوں کو بھی سمجھ چکے تھے، اور ان کا اگلا قدم صرف اس سکون کی جانب تھا جس کی تلاش میں انہوں نے اپنی زندگی کا ایک بہت ہی بڑا حصہ بھی گنوا دیا تھا۔ اب ان کا مستقبل ایک دوسرے کی باہوں میں ہی محفوظ تھا، جہاں محبت ہی ان کی انا کا واحد ٹھکانہ تھی۔